قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي افتتح خلقه بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وقال سبحانه وتعالى فإن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والعاقبة للأمور وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا اما بعد نہایت قابل احترام سامعین ناظرین موجودین اور حضرت مولانا قاری عبدالجبار صاحب ان کی انتظامیہ ان کے احباب انصار معاونین منتظمین اور سارے شرکاء سب کو سب سے پہلے تو مبارک دیتا ہوں اور میں اس بات پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت کو اور ان کی انتظامیہ کو بڑی بصیرت دی ہے. یہ جو عنوان ہے یہ ان کی بصیرت کا ثبوت ہے، منہ بول کا ثبوت ہے. اس وقت جو نئی نسل ہے، نسل نو، وہ یہ بات تقریباً اکثر و بیشتر انہیں بھولتے جا رہے ہیں کہ مدارس کا اور پاکستان کا بھی کوئی تعلق ہے، علماء کا اور پاکستان کا بھی کوئی تعلق ہے آپس میں. یقین جانو بھولتے جا رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کسی اور نے بنایا تھا، اس کا مقصد بھی کوئی اور ہی ہے. اور مدارس کو بالکل وہ کیفیت ہو گئی ہے کہ بعض الاسلام و غریبا وسیعود کما کھانا. اسلام اجنبی تھا جب شروع ہوا تھا، ان قریب پھر ویسا ہی ہو جائے گا. بالکل وہی کیفیت یہاں ہوئی ہے کہ پاکستان میں جو علماء کا رول ہے اور مدارس کا جو رول ہے اس سے بہت دوری ہوتی جا رہی ہے، بہت ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ سارے چرچے دوسرے ہیں، سارے میڈیا پر دوسرا رول زیادہ ہے. جس چیز کی تشہیر ہوتی ہے وہ چیز زیادہ ترقی پاتی ہے. تو اس لیے اس طرح کے پروگرام جو ہیں ان کی بڑی اشد ضرورت ہے تاکہ عوام کو کچھ متعارف کرایا جائے. اچھا، پھر اگر ہم کوئی اس طرح کے پروگرام رکھتے ہیں تو وہ کوئی مقابلے کی فضا نہیں ہونی چاہیے، کوئی نفرت کی فضا، تفریق کی فضا نہیں ہونی چاہیے. ہم سارے مسلمان ہیں، کسی سیاسی پارٹی کے ہوں یا کسی فرقے کے ہوں، تو ایک ہمارا قدر مشترک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر ہم جمع ہیں. یہ جو تفریق کہ یہ علماء ہیں، یہ شاید کوئی اور ہیں، اور یہ دینی جماعتیں ہیں، اور یہ جو دوسری حافظ حسینہ میں صاحب ہمارے بزرگ ہیں جہاں سے آپ ماشاءاللہ، تو ان سے ایک دفعہ صحافیوں نے کہا کہ حضرت یہ بتاؤ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے آج تک پاکستان کے لیے کیا خدمت کی ہے؟ دینی جماعتوں کے بارے میں سوال کیا کہ ان کا کیا رول ہے دینی جماعتوں کا. تو آپ صاحب جانتے ہیں ماشاءاللہ بڑے ذہین ہیں اور بڑے باریک بین ہیں. آپ صاحب نے فرمایا اچھا پہلے مجھے یہ بتاؤ بے دین جماعت کون سی ہے؟ پہلے تعین ہو گیا نا بھائی یہ جماعتیں بے دین ہیں اور یہ دین والی ہیں، تو پھر میں موازنہ بتاؤں گا کہ بھائی یہ دین والوں کوئی ساری دین والی ہے. یہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت آپ جانتے ہیں کہ سارے اکٹھے ہوتے تھے، علماء، سیاستدان، سارے عورتیں، مرد، تاجر، زراعت پیشہ، جتنے بھی لوگ تھے، عوام تھے یا خواص تھے، سب اس نقطے پر جمع ہوئے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہ بھائی ہم نے اسلامی نظریے کے بنیاد پر اعلیٰ ملک بنانا ہے. ان میں نفرت نہیں رہی تھی، دوریاں نہیں رہی تھی، جس وجہ سے کامیابی ید اللہ الجماع، اللہ کا ہاتھ جمع ہونے پر ہے.
اس وقت جو ہے بحران ہے بہت زیادہ، اس وقت انتشار اس قسم کا ہے کہ سیاسی بحران بھی ہے اور مذہبی بحران، یعنی یہ اتحاد اتفاق ہے نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں میں پیار محبت کی بڑی ضرورت ہے۔ اب یہ حضرات نے بڑے اچھے بیان کیے ماشاءاللہ۔ تو حکمران بھی ہمارے ہیں، فوجیں بھی ہماری ہیں، عوام بھی ہمارے ہیں، سارے فرقے ہمارے ہیں۔ ہم نے کوشش کر رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں لوگ بھی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان سے محبت کرو وہ تم سے نہیں محبت کرو۔ ہماری شان یہ ہونی چاہیے ہم سب سے محبت کریں، سب کو پیار سان سے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا ہے اس مقصد کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں ہے۔ وہ ہماری سب سے بڑی مجبوری ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ نبی انبیاء کرام تشریف لائے، نبیوں کی سرتاج، نبیوں کے امام آئے تو انہوں نے معاشرے کو اس کے حال پر نہیں چھوڑا۔ ان کو پتہ تھا یہ معاشرہ ہے ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، دوزخ کی طرف گامزن ہے۔ انہوں نے اپنے دانت اڑا لیے، اپنا چہرہ زخمی کرا لیا، اپنی بچیوں کو طلاقیں دلوا لی، اپنے ساتھیوں کے ٹکڑے کروا لیے، لیکن انہوں نے یہ اسلام جو ہے ان تک پہنچایا کیونکہ اس میں ان کی نجات ہے۔ تو اس لیے یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، یہ ہماری سب سے بڑی مجبوری ہے کہ اسلام کے بغیر بالکل کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا، سارے مذہب پہلے بھی سارے مذہب سے نمبر 2 سے، نمبر 2 دعائی سے جس کا فائدہ نہیں ہوتا، نمبر 2 مذہب سے بھی فائدہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ یہ نمبر 1 مذہب ہے جو آسمان سے آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور نبی کی زبان سے لوگوں نے سنا، تشریح بھی سنی، آپ نے پھر عمل بھی کیا اور کروایا، اسے مسئلے حل ہوئے۔ پہلے چوریاں، ڈاکے، قتل، مہنگائی، لڑائی، سارے جرائم عروج پر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام تعارف کرایا، اللہ کی توحید سمجھائی، اپنے سنت بتائی، اور یہ سارے نظام، سارے طریقے بتائے، چاہے سارے بھائی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ سارا دین یہ لا الہ کی تشریح ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دین سارا گھوم رہا ہے۔ اب آپ بھی جانتے ہیں بھائی سارا دین تو علماء ہی جانتے ہیں، دین تو یہ مدارس میں ہی پڑھے جاتے ہیں، اصل دین تو مدارس میں ہی ہوگا۔ مدارس کو کیسے افکار کر سکتے ہیں دین سے؟ لا الہ سے تعلق اصل میں مدارس کا ہے، علماء کا ہے، یہی سمجھا سکتے ہیں۔ سارا دین لا الہ الا اللہ کی تفسیر اور تشریح ہے۔ تو اب یہ علماء کرام اور مدارس ہیں، ان سے بھی گزارش ہے آپ سے کہ ہم اس چیز کو نہ دیکھیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ شیطان ہے، شروع سے مخالفت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بات کون سا الزام ان پر نہیں لگایا گیا، کون سی مخالفت ان کی نہیں کی گئی، تو یہ جو ہوگا۔ لیکن اس طرح کا معاملہ نہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم موقع نہ دیں کسی کو، نہ ہم فوجوں کو اپنے خلاف، نہ ہم حکومتوں کو اپنے خلاف ہونے دیں۔ کوشش کریں سارے ہمارے ہیں، ہمارے جو اکابرین ہیں، میں حیران ہوتا ہوں ان کی بصیرت پر، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، کتنا پیارا عنوان رکھا ہے۔ بھائی ناراضگی دور کر رہی ہے، ناراضگی دور کر رہی ہے، ناراضگی دور کر رہی ہے، سمجھا جائے، ناراضگی دور کر رہی ہے۔ سارے ملکوں میں انہوں نے پیار محبت سے، حضرت شاہ ابن شہید رحمۃ اللہ علیہ جو خواہشہ ہوتے ہیں ان کے اڈے پر جا کر ان کو تبلیغ کیا اور ان سب کو توبہ کرائی اور سب کے نکاح کیے۔ تو بھائی ہمارے قابلین تو اس طرح کے تھے، ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، سب سے پیار محبت، سارے جتنے فرقے ہیں سارے ہمارے ہیں، سارے مسلمان کرنے والے ساری دنیا کے ہمارے ہیں۔ ہم اپنے دلوں میں وسعت پیدا کریں اور ساتھ ملائیں سب کو۔ یہ جو تنگیاں، یہ جو فرقے کے اندر پھر فرقہ سب نبی ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ جیسے ہمارے دوست کوشش کریں قاری صاحب، اب ان کی دست و بازو ہمارا فرض بنتا ہے، یہ کتنا اونچا کام کر رہے ہیں۔ سارے ہم اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھیں۔ اچھا اس وقت یہ پروپیگنڈا لوگ کہ وہ قرآن شریف پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ بھائی عجیب بات ہے، قرآن شریف کے ذات کا کلام ہے جو ساری کائنات کا رازق اور رزاق ہے، خالق ہے، رب ہے، اس کا کلام پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں؟ یہ آپ کو سمجھ نہ آنے والی بات۔ اچھا مدارس میں جائیں گے، دین پڑھیں گے، یہ آپ فیوچر بچے کا جی فیوچر، وہ فیوچر کی خبر سے پہلے ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ فیوچر کے لیے تو ہے،
دوستو یہ قرآن یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ دنیاوی علوم اور ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ جو معامل ہیں سمجھیں الٹی ہو گئی ہیں، یہ جو معامل ہیں یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ سمجھے یہ سورج ہے نا، یہ ہمارے بلب کے خلاف ہے، ہماری جو لائٹوں کے خلاف ہے۔ بھائی سورج لائٹوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ سورج ہوگا اوپر سے نیچے لائٹیں جلیں گی۔ جس علاقے میں انٹارکٹیکا جو 7واں بر اعظم ہے اس میں کلومیٹروں کے حساب سے برف ہوتی ہے، وہ بہت جنوب ہے، ادھر سورج کا گزر نہیں ہوتا، ادھر کوئی بلب نہیں چلتا، بلب ادھر ہی جائے گی تو سورج ہے۔ سورج ہوگا تو انسانی زندگی ہے، سورج نہ ہو اللہ کا انسان کی ٹیکنالوجی ختم۔ اسی طرح اللہ کی کتاب یہ سورج کی طرح ہے، یہ روشنی ہے ہمارا، یہ ہوگا تو سائنس بھی فائدہ دے گی، ٹیکنالوجی بھی فائدہ دے گی، سارے علوم فائدہ دیں گے۔ اگر اوپر یہ نہیں ہوگا تو بھائی یہ علوم میں نقصان دیں گے، پھر فائدہ نہیں دیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ مغرب والوں کو دیکھ رہے ہیں، قرآن کی سرپرستی نہیں ہے، وہ مغرب والے وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، 3 خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو خدا ہی نہیں سمجھ آ رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ پاک ذات اونچی ذات جن کی شان صرف اللہ جانتا ہے، یقین جانتا، کوئی بندہ نہیں ان کی شان جانتا۔ ان کو درخت بھی سلام کرتے تھے، پتھر بھی سلام کرتے تھے، جانور بھی ادب کرتے تھے، وہ پیشاب خانہ نہیں کرتے تھے جس جانور پر آپ سواری کرتے تھے، اس کے وہ خاکہ شاہ کر رہے ہیں۔ والدین بوڑھے ہو جائے، والدین کی کیا شان ہے، مگر والوں نے اولڈ ہاؤس بنا دیے۔ اللہ عالم کی ان کو تمیز نہیں ہے، خنزیر بکرے میں امتیاز نہیں کرتے، نکاح زنا میں نہیں کرتے، شراب شربت میں بالکل فرق نہیں کرتے، کیونکہ قرآن کی روشنی نہیں ہے اوپر، اندھے ہیں، اندھیرا ہے۔ اور ادھر مشرق والے ہیں، ان کو ایک خدا بھی نہیں، وہ ایک خدا کو بھی نہیں مانتے، قرآن نہیں ہے اوپر۔ اس لیے قرآن کی سرپرستی، یہ دینی علوم کی سرپرستی، مدارس کی سرپرستی، علماء کی سرپرستی بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی یا دہری ہو جائے گا یا پھر وہ مشرق اور عیسائی ہو جائے گا، اس کے بغیر وہ صحیح راہ پر نارمل نہیں رہ سکے گا۔ نارمل اگر رہنا ہے، صحیح راستے پر چلنا ہے تو علماء کی سرپرستی، مدارس کی سرپرستی، ان سے تعلق سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرائیں۔ یہاں تو ماشاءاللہ سارے دن انگریزی بھی بچے بول رہے ہیں، عربی بھی بول رہے ہیں، اردو بھی بول رہے ہیں، اور سارے شعبے مولانا صاحب نے اکٹھے کیے ہیں۔ اللہ کرے اس طرح سارے علاقوں میں سارے جگہوں پر مدارس ہو جائے، اور یہ جو تمیز ہے، یہ جو فرق ہے وہ بھی ختم ہو جائے کہ کچھ لوگ یہ دین سیکھ رہے ہیں، باقی دنیا سیکھ رہے ہیں، وہ شاید ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، نہیں بھائی، دنیاوی ہماری مجبوری ہے، وہ دنیاوی علوم ادھر سیکھ رہے ہیں، وہ سارے ہمارے بزرگوں نے سکھائے تھے۔ یہ سارا جس طرح میتھمیٹکس ہے، ریاضی ہے، طب ہے، ابو علی سینا مسلمان تھا، وہ کوئی عیسائی تو نہیں تھا۔ ابھی بھی ابو علی سینا کالج ملتان میں تو وہاں میں نے وہ جو MBBS اسٹوڈنٹ ہے، ایک دن ان کو خطاب کیا ہے ان کے کلاس میں، تو میں نے کہا بھائی یہ دیکھو آپ کے کالج کا نام کیا ہے؟ ابو علی سینا میڈیکل کالج۔ میں کہا ابو علی سینا کیوں آیا ہے؟ جانسن نکسن نہیں رکھا۔ میں کہا دیکھیں ابو علی سینا کا کوئی ہے نا لوگ، میڈیکل سائنس سے دور ہے، یہ امام راضی، فضل راضی ہے، عمر خیام ہے، یہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں ساری ٹیکنالوجی کے بانے ممانے میں مسلمان ہیں، یقین جانتا ہے۔ صرف ہم نے دین کو ذرا نظر انداز کیا، سست ہو گیا، ہمارے جذبے سخت ہو گئے، اللہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا، ہم پیچھے رہ گئے۔ اب نہیں ہم آگے آ سکیں گے اگر ہم دین کو سینے سے نہیں لگائیں گے، مدارس سے تعلق نہیں بنائیں گے، اور یہ علماء سے نسبت نہیں رکھیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ عالم۔ میں آپ کی بات عرض کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اُعْدُ عَالِمًا، کہ اگر امتی تو عالم بن، عالم دین کا عالم بن، قرآن کی سمجھ۔ اگر تو عالم نہیں بن سکتا، او متعلمًا، کوئی شاگردی کو اختیار کر، کوشش کچھ تو پڑھ، واجبی تو پڑھ، او متعلمًا، او مستمعًا، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو کسی کا پاس عالم کے پاس بیٹھ کر سننے والے بن جا، مسجد میں جیسے درس ہوتے ہیں یا بیانات ہوتے ہیں، سننے والا بن جا، او محبا، اور آخری یہ فرمایا محبت کرنے والا بن جا، اللہ تکون الخامسہ، پانچواں نہ بن، خطرہ لے ہلاک ہو جائے گا، والخامسہ والقبر والعلم واہلہ، پانچواں یہ کہ تجھے علم سے اور اہل علم سے بغض ہو جائے۔ اس وقت اگر محسوس نہ کرنا، یہ ہوتا جا رہا ہے، علم سے اور اہل علم سے بغض ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ہر وقت مولویوں کی تنقید، مولویوں کے مداح، ہر وقت مولویوں کے مداح دیکھتے رہتے ہیں، پھر آدمی ہلاک ہو جائے گا۔
ہم اپنے حبیب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیں تو بھائی کم از کم محبت تو کریں. محبت کریں گے تو قریب ہوں گے تو سنیں گے تو آگے شوق ہوگا. کتنے لوگ ہیں انہوں نے بعد میں عالم بن گئے. ڈاکٹر امجد علی صاحب کراچی میں کارڈیالوجسٹ ہیں. وہ ایک دفعہ ملاقات میں میں نے کہا آپ عالم کیسے بن گئے؟ انہوں نے بتایا کہ میں حضرت جی مولانا یوسف ننوری رحمۃ اللہ جو بڑے عالم تھے کراچی میں، ان سے میری دوستی میرا نکاح میں انہوں نے پڑھایا تھا. تو میں نے ایوننگ میں شام میں نائٹ کلاسوں میں ان سے ڈریم پڑھا، پورا دن پڑھا، جماعت کے ساتھ وقت لگایا. پھر اس میں اور بھی زیادہ تھے جذبات بن گئے. پھر مدرسہ بنا لڑکیوں کا مدرسہ بنا ہے جو پورے ملک میں میرے خیال میں واحد مدرسہ ہے جو عربی میڈیا ہے. اس کا عربی میڈیا ہے. ڈاکٹر صاحب سے اللہ نے وہ کام دے دیا. تو اس طرح آپ سارے نیت کر لیں. آپ سے پتہ نہیں اللہ کیا کیا کام دے رہا ہے. سب کی نیت آنا یہ بھی شامل ہے. اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس دین پر جو باتیں ہم کرتے ہیں عمل میں لانے کی اور اس کے لیے عملی جدوجہد کرنے کی. یہ تبلیغ مان والے کتنی کوشش پوری دنیا میں کھا رہے ہیں. اور جواد حسین صاحب اللہ پاک کی جزائے بڑی کاروائیاں بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. تو ہمارا اصل میں بحران ہے ہم کسی سے تعاون نہیں کرتے آپس میں. بھائی تعاون کرنا چاہیے. جو بنیادی باتیں جو کر رہے ہیں وہ ہماری بھی ہیں سب کی ہیں. بنیادیں اسلام کی بنیادیں کلمہ شریف ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. یہ اللہ کے پاک رسول نے لکشن ہے. اس پر تو امت کو اکٹھا کرو. باقی انشاءاللہ سارا